جو عورت حاملہ ہوتی ہیں اگر وہ صبح نہار منہ باسی پانی کا 1 گلاس روزانہ پئیں تو ان کا بچہ صحت مند پیدا ہوگا۔ صبح سویرے اٹھ کر منہ دھونے سے پہلے آئینہ دیکھنے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے پر قدرتی نکھار چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح صابن سے ہاتھ منہ دھو لیا کریں، اس سے صبح اٹھیں گے تو آپ کا چہرہ نکھرا ہوگا۔ اگر آپ گھر میں مکھیوں سے تنگ آ چکے ہیں تو اپنے کمروں کے اندر نیلی لائٹ لگائیں۔ نیلی لائٹ پر مکھیاں بالکل نہیں آئیں گی اور کمرے سے باہر بھاگ جائیں گی۔ اونی کپڑے دھوتے وقت 1 چائے کا چمچہ گلیسرین ڈال کر دھوئیں، کپڑے سکڑیں گے نہیں اور اپنا گٹھن برقرار رکھیں گے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے زعفران کے 2-3 جو لے کر پانی میں بھگو کر ہونٹوں پر لگائیں اور 5-10 منٹ بعد دھو لیں، اس سے ہونٹ خوبصورت اور گلابی ہو جائیں گے۔ پیاز کا رس بالوں میں ملنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کے پتے پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ یا پیر جل جائے تو فوراً پانی میں نمک گھول کر لگانے سے چھالا نہیں پڑے گا۔ اگر کسی قسم کا ساگ رکھنا ہو تو پہلے فریج میں تولیہ بچھا دیں، پھر اس کے اوپر ساگ وغیرہ رکھیے، ساگ خراب نہیں ہوگا۔ ملٹھی کھانسی کے لیے بہترین ہے۔ ذرا سی ملٹھی کھانے سے کھانسی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، لیکن ملٹھی زیادہ کھانے سے فشار خون زیادہ ہوتا ہے۔ چمڑے کا جوتا بدنما ہو جائے تو اس پر تارپین کا تیل ملنے سے جوتے کا رنگ بدنما نظر نہیں آئے گا بلکہ رنگ دوبارہ نکھر آئے گا۔ اگر اچار خراب ہونے لگے تو اس میں لیموں کا عرق یا سرکہ شامل کرنے سے اچار خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ اونی کپڑوں پر پھٹکڑی پیس کر چھڑک دیں تو کپڑے برساتی ہوا اور کیڑوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کپڑے پر سیاہی کا دھبا لگ جائے تو اس پر موم لگا کر دھوئیں۔ پیٹ کے درد میں کریلوں کا پانی پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ اگر پانی میں نمک ملا کر فرش دھویا جائے تو مکھیاں اور کیڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں چائے بناتے وقت ذرا سی دار چینی ڈالنے سے چائے خوشبودار ہوگی اور گلے کے لیے بھی بہتر رہے گی۔ آنکھ پر چوٹ لگنے سے درد ہو تو ہلدی اور پھٹکڑی 2 ماشا کی مقدار میں لیں اور 2 تولے آٹے کے حلوے میں ملا کر اس سے سیکائی کریں۔ ہلکا گرم چوٹ پر باندھ دیں، اس سے آنکھ کی چوٹ صحیح ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں روزانہ 1 برفیلی پانی کی بالٹی سے نہا لیں تو سردی کا اثر بہت کم محسوس ہوتا ہے۔ پیاز کو کاٹنے کے بعد اگلے دن کے استعمال کے لیے مت رکھیں، یہ ایک ہی رات میں انتہائی زہریلا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک زہر پیدا کر دیتا ہے جس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس جگہ پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہے وہاں سبز رنگ کی کائی جم جایا کرتی ہے۔ اس کائی کو دور کرنے کے لیے کائی والی جگہ پر بلیچنگ پاؤڈر ڈال دیں۔ 10 منٹ بعد برش کی مدد سے اس جگہ کو دھو دیں۔ سنک بند ہو جائے تو سنک کے سوراخ میں کپڑے دھونے والا 1 چمچ سوڈا ڈال دیں اور اس کے اوپر گرم پانی بہا دیں، اس سے سنک کھل جائے گا۔ انڈا فرائی کرتے ہوئے گھی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو اس سے انڈا فرائی ہوتے وقت پین سے نہیں چپکے گا۔ چائے بنانے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے، اگر اس پتی کی گھر میں دھنی دی جائے تو گھر میں مچھر اور مکھی نہیں آئیں گے۔ معدے کی جملہ تکالیف کے لیے جو کا دلیا پانی میں ڈال کر بھگو دیں، 1 گھنٹہ بعد گلنے تک پکائیں، پھر اس میں دودھ اور شہد ڈال کر کھائیں۔ اس کو روزانہ ناشتے میں کھانا ہے 3 ماہ تک۔ درد سر کا علاج، وہ چائے جس میں زیادہ پتی پڑی ہو پی لیجئے اور اس میں آدھا لیموں نچوڑ لیجئے اور پھر چاہیں تو چینی یا ذرا سا نمک ملا لیجئے اور پی جائیے، درد سر کو فوری آرام ہو جائے گا۔ اکثر سردیوں میں ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ بالکل نہیں پھٹیں گے۔ نوڈلز بناتے وقت اکثر انہیں ابالا جاتا ہے اور گرم پانی نکال لیا جاتا ہے۔ گرم پانی سے نکالنے کے بعد ان کے ایک دوسرے سے چپک جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اگر ابالے ہوئے نوڈلز نکالنے کے چند منٹوں بعد اس میں ٹھنڈا پانی ڈالیں ایک دوسرے سے الگ رہیں گے۔ جس کے پاس فریج نہ ہو وہ بچے ہوئے شوربے
والے سالن کو ایک برتن میں ڈال لے اور پھر کسی ہوادار جگہ پر ایک بڑے برتن میں ڈال کر رکھے اور اس میں خشک شوربے والا برتن رکھ دے۔ اس طرح سالن خراب نہیں ہوگا اور ایک اسے گرم کرتے ہوئے مناسب مقدار میں پانی ملا کر شوربے کا رنگ دے سکتی ہیں۔ اگر چہرے پر بھورے تل بہت زیادہ ہوں تو کھٹی لسی سے روزانہ منہ دھونے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کھٹی لسی کے ساتھ ساتھ خالص گلیسرین عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر روز مساج کریں اور گھنٹہ بھر بعد دھو لیں۔ بھورے تل اور دیگر داغ دھبے آہستہ آہستہ مٹنے لگیں گے۔ اگر آپ بھولنے کے عادی ہوں تو چند بادام اور کالی مرچ ملا کر پاؤڈر بنا لیں اور ایک بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ نہار منہ اسے ایک چائے کا چمچہ کھا لیا کریں۔ حافظہ تیز ہو جائے گا اور بھولی باتیں بھی یاد آنے لگیں گی۔ استعمال شدہ چائے کی پتی کو ایک الگ برتن میں نکال کر خشک کر لیں۔ اب اس کو ایک مل کے کپڑے پر اگر چہرے پر بھورے تل بہت زیادہ ہوں لگا کر اس سے برتن وغیرہ صاف کیے جائیں تو وہ چمک اٹھے گے۔ لکڑی کی چیزوں سے دھوئیں یا سیاہی کے دھبے دور کرنے کے لیے مٹی کے تیل میں نوشادر ملا کر لکڑی کی چیزوں پر ملیں، دھبے غائب ہو جائیں گے۔ موزوں پر اگر براؤن جوتے کی پالش لگ جائے تو سہاگا ملنے سے پالش کا داغ دور ہو جائے گا۔ اگر سبزیوں کے اچار کو زیادہ دیر تک محفوظ کرنا ہو تو اس اچار میں انگور کے کچھ دانے ڈال دیں، اس سے اچار خوش ذائقہ ہو جائے گا۔ جس جگہ شہد کی مکھی کاٹ لے اس جگہ پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگا لے۔ اگر چیونٹیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جہاں چیونٹیاں ہوں وہاں ہلدی ڈال دیں۔ یہ پانی پیئیں، دانت اور کان کا درد دور بھگائیں۔ اجوائن کھانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ کھانوں کو خوش ذائقہ بھی بناتی ہے اور مزیدار بھی۔ اجوائن میں کاربوہائیڈریٹس، فائبر، وٹامنز، منرلز، کیلشیم، فاسفورس اور آئرن پائی جاتی ہے اور یہ تمام چیزیں ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اگر آپ اجوائن کا پانی پیئیں تو اس سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اجوائن کا پانی بنانے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ ایک گلاس پانی میں ایک چمچ اجوائن ڈال کر اسے خوب ابال لیں اور پھر اس پانی کو نیم گرم استعمال کریں۔ اجوائن کا پانی پینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور ان کی نشو و نما بہترین طریقے سے ہوتی ہے۔ اگر کہیں زخم وغیرہ آ جائیں تو انہیں بھرنے کے لیے زخم پر مرہم لگانے کے ساتھ ساتھ اجوائن کا پانی پیا جائے تو اس سے زخم بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیموں میں لونگ رکھیں اور مچھروں مکھیوں سے جان چھڑوائیں۔ اجوائن کا پانی پینے سے دانت اور کان کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اجوائن کے پانی کو پین کلر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے بھی اجوائن کا پانی فوری ریلیف کا کام دیتا ہے۔ اگر آپ کے معدے میں تیزابیت اور جلن ہو تو آپ اجوائن کا پانی پی لیں، اس سے آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ سفید تل لیجئے اور بھینس کے دودھ میں ڈال کر پیس لیں اور رات سوتے وقت چہرے پر ملیں۔ صبح اٹھ کر کسی اچھے صابن سے منہ دھو لیں، چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ دن میں بھی چہرے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کالی رنگت کو گورا کرنے کے لیے چرونجی کی مناسب مقدار دودھ میں ملا کر پیس لیں، پھر چولہے پر ہلکا گرم کر کے کسی بوتل میں ڈال دیں۔ ہر رات سونے سے پہلے صابن سے منہ دھو کر اس مرکب کی مالش کریں، کالی رنگت گوری ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ روزانہ رات کو نیم گرم دودھ میں چند قطرے روغن بادام ڈال کر پئیں، بال سفید اور نازک ہو جائیں گے۔ اگر پودوں کو کیڑا لگ جائے تو پھر کسی برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس میں صابن ڈال دیں، اس صابن سے پانی میں جھاگ بنا لیں۔ اب اس پانی کو پودوں کے پتوں پر چھڑک دیں، کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ توے کی صفائی کا آسان طریقہ۔ آلو ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی ایک عام سبزی ہے اور یہ تقریباً ہر وقت ہی گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آلو میں بے شمار غذائیات ہوتی ہیں کیونکہ اس میں پروٹین، فائبر، میگنیشیم، وٹامن سی، سوڈیم، مینگنیز، پوٹاشیم وغیرہ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو انسان کے لیے بے حد مفید ہے۔ آلو سے اور بھی بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ آلو کی مدد سے اپنے پرانے گندے اور آئلی توے کو نیا اور صاف
صاف ستھرا کر سکتے ہیں۔ آپ کا توا پرانا اور آئلی ہو چکا ہے تو توے کے اوپر 1 چمچ بیکنگ سوڈا اور 1 چمچ نمک ڈال دیں۔ کچن کی دیواروں سے دھواں اور آئل صاف کرنے کا طریقہ: 1 آلو کے 2 ٹکڑے کر کے کٹے ہوئے حصے کی طرف سے توے کو خوب رگڑیں۔ تھوڑی دیر رگڑنے کے بعد آپ کا توا گندگی اور چکنائی سے صاف ہو جائے گا اور بالکل نیا نظر آئے گا۔ جو کھانسی 3 ہفتے سے زیادہ رہے اس کو الرجی کی خشک کھانسی کہا جاتا ہے۔ ایسی کھانسی کو ختم کرنے کے لیے کچھ گھریلو ٹوٹکے ہیں۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسان خشک کھانسی سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ بھی خشک کھانسی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا گلا صاف رہے تو پھر 1 گلاس دودھ میں آدھا چمچ ہلدی مکس کر کے اسے پی لیں۔ اس سے آپ کی الرجی والی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ خشک کھانسی سے نجات کے لیے منقع اور خشخاش کو ہم وزن لے کر انہیں باریک پیس لیں۔ باریک پیسنے کے بعد چنے کے برابر ان کی گولیاں بنا لیں اور پھر صبح، دوپہر اور شام کو نیم گرم پانی کے ساتھ 1 گولی۔ اس سے الرجی والی خشک کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تکلیف دہ کھانسی سے نجات پائیں۔ اگر خشک کھانسی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 1 چمچ شہد کے ساتھ 8 دانے کالی مرچ پیس لیں اور روزانہ اسی طرح شہد اور کالی مرچ کا 1 چمچ استعمال کریں تو آپ الرجی والی خشک کھانسی سے نجات حاصل کر لیں گے۔